سخت سرد رات تھی، ہر سو اندھیرا تھا، دور دور تک تاریکی ہی تاریکی تھی۔ ہوائیں اس سردی میں اپنے جوہر دکھا رہی تھیں۔ مجھے اب اپنے دوستوں سے بچھڑے تقریباً 3 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ذاتی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کا اور میرا ساتھ اور مضبوط ہوگا۔ تو چلیں بنا دیری کیے اپنے کمرے کی لائٹس آف کر کے اپنے ہیڈ فونس لگا لیں اور انجوائے کیجئے میرے ساتھ آج کی اس پراسرار کہانی کو۔ السلام علیکم، میرا نام عمیر ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ہم دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ایگزامز کے بعد سمرز آتے تو ہم دوستوں کا گروپ اکثر مری یا اسلام آباد کا رخ کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح ہم قدرت کے حسین نظاروں کا لطف بھی سمیٹ لیتے اور ساتھ ہی ایگزامز کی تھکان سے بھی فریش ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس بار یعنی سال 2013 ہماری یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر تھا اور ہمارے دوستوں کے گروپ نے اس بار اس ٹرپ کو ماضی کی دیگر ٹرپ سے تھوڑا منفرد اور طویل بنانے کا سوچ کے کشمیر جانے کا پلان کیا، اور ایک مخصوص ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے ہم سب نے اس پلان کو ڈن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لاہور سے مظفر آباد، جو کہ تقریباً کچھ 550 کلومیٹر طویل راستہ تھا، اسے مکمل کر کے مظفر آباد سٹی پہنچ گئے۔ ایک رات قیام کے بعد ہم اگلی صبح وہاں سے کشمیر کے خوبصورت گاؤں تاؤ بٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دوران رات راستے میں کسی گیسٹ ہاؤس میں گزاری اور پھر اگلی صبح ہم تاؤ بٹ نامی ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس گاؤں تک پہنچنے کا سفر جتنا طویل اور تھکا دینے والا تھا، وہ گاؤں دکھنے میں بھی اتنا ہی حسین اور دلکش تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل بک کروایا۔ اپنا سامان وغیرہ رکھ کے تھوڑا آرام کرنے کے بعد شام کی چائے کے لیے نکلنے لگے تو ہمیں اس ہوٹل کے ایک ضعیف بابا جی، جو وہاں پہ ایز اے کیئر ٹیکر کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب، آپ لوگ کوشش کریے گا کہ مغرب ہونے سے پہلے آ جائیں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں اکثر یہاں لوگ راستہ بھٹک جایا کرتے ہیں اور موبائل فونز کے سگنل کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی کافی دشواری ہو جاتی ہے۔ جس پہ ہم پانچوں دوستوں نے انہیں سر ہلا کے اس بات پہ یقین دلا دیا کہ ہم مغرب ہونے سے پہلے ہی واپسی اس ہوٹل میں آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس ہوٹل سے نیچے کی طرف جہاں ڈھلان سا تھا وہاں اترے تو تھوڑے ہی دور ایک چھوٹا چائے کا ڈھابا نظر آیا۔ ہم وہاں بیٹھے، وہاں چائے وغیرہ پی اور 10 سے 15 منٹ میں وہاں سے مزید تھوڑا اور آگے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست جس کا نام جنید تھا، اس نے ہمیں کچھ وقت بعد ہماری یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جائے گی، تو لہٰذا ہمیں بس ابھی جلدی واپسی اپنے ہوٹل کے لیے چلنا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم بقیہ دوست پکچرز اور دوسری چیزوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ہم نے اس کی اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ خیر، ہم اسی مستی میں تھوڑے اور آگے نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو نیچے کو اترا تھا بالکل ہریالی اور ہر ایک جگہ دوسری جگہ سے خاصا مشابہت رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اندھیرا ہونے لگا اور اذان کا وقت ہونے کو آ گیا تو ہم سب دوستوں نے فوراً واپسی ہوٹل کی طرف کا رخ کر دیا۔ ہم پانچوں دوست بس جلد از جلد گاؤں کے اس ہوٹل میں پہنچنا چاہ رہے تھے۔ ابھی ہم سب ساتھ اپنی منزل کی طرف چل ہی رہے تھے کہ میری جوتے کی لیس کھل گئی۔ میں اسے باندھنے کے لیے سائڈ پر ایک بلاک پہ بیٹھ گیا اور اسے باندھنے لگا۔ میں بھی اپنے شوز کی لیس باندھ ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے پیڑ کی طرف سے
किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैंने जब उस पेड़ की तरफ देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वापसी लेस बांधकर जब उठा कि अपने दोस्तों को दोबारा यहाँ से ज्वाइन करूँ, तो मुझे उस वक्त मेरा कोई दोस्त वहाँ नहीं दिखा। मुझे लगा कि वो लोग थोड़े आगे ही गए होंगे, क्योंकि मुझे बमुश्किल 3 से 4 मिनट ही लगे थे। पर जब मैं उन्हें ढूंढता ढूंढता आगे गया तो मुझे वहाँ 2 रास्ते दिखाई दिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि होटल की तरफ इनमें से कौन सा रास्ता जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर वो दोनों रास्ते एक जैसे ही मालूम हो रहे थे। खैर, अंधेरा भी उस वक्त तक छा चुका था। मैंने जिस रास्ते का उस वक्त इंतखाब किया वो आगे जाते जाते एक सुनसान सड़क की तरफ जा रहा था। उस वक्त थोड़ा डर भी मुझे लगने लगा, क्योंकि नई जगह थी और सिग्नल्स की मौजूदगी ना होने की वजह से मैं अपना मोबाइल भी होटल ही रखाया था। अब अगर किसी दोस्त से कांटेक्ट करता भी तो कैसे करता। दूसरी तरफ अंधेरा भी अपनी शिद्दत अख्तियार कर रहा था। खैर, कहते हैं कि दाएं जानिब पहाड़ी, बाएं जानिब खाई, ना ही कोई आदमी ना ही कोई घर। मैं उसी सड़क पे बस चले जा रहा था और बस यही एक उम्मीद थी कि कहीं से वहाँ का कोई लोकल दिख जाए, जिससे मैं अपने उस होटल का पता पूछता हुआ उस होटल तक चला जाऊँ। लेकिन उस वक्त मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं उस अंधेरे में कभी अपने दोस्तों का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकारता तो दूर किसी खाली कोने से मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई देती। उस वक्त मुझे इतना महसूस हो चुका था कि मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। लेकिन अगर पीछे वापस जाता भी तो मुझे वहाँ के रास्तों का ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं था। कहते हैं कि उस वक्त सख्त सर्द रात तो थी ही, हर सू अंधेरा छा चुका था, दूर दूर तक तारीकी ही थी। हवाएं इस सर्दी में अपने जौहर दिखा रही थी। मैं उस कड़ाकड़े की ठंड में कांपता हुआ अब बमुश्किल ही चल पा रहा था। सर्दियों में चढ़ाई चढ़ने की वजह से अब मेरा सांस भी फूलना शुरू हो चुका था। मैं खुद को उस वक्त बिल्कुल बेबस और बेयारो मददगार समझ रहा था। उस वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के कुछ 10 या 10:30 हो रहे थे। मैं थोड़ी देर एक जगह रुका और एक पेड़ से टेक लगाकर कोई हल सोचने लगा। अभी मैं अपनी सोच इधर उधर दौड़ा ही रहा था कि मुझे थोड़े दूर पेड़ों के बीच से धुआं उठता हुआ नजर आया। मुझे लगा कि वहाँ शायद कोई हो जो मेरी मदद कर पाए, और मैंने फौरन ही ये सोच के उस तरफ का रुख अख्तियार कर लिया। कहते हैं कि जब मैं उस जंगल नुमा दरख्तों की भीड़ में घुसा तो मेरी नज़र कुछ दूर अंधेरे में लगी आग पे पड़ी। मैं जब उस जानिब पहुंचा और जब उस जगह के करीब गया तो जो मेरी आँखों ने देखा उसे सोच के मुझे आज तक खौफ आता है। फिलहाल मैंने देखा कि उस आग के बिल्कुल सामने सफ़ेद कपड़े में मलबूस एक मखलूक, जिसके बाल काफ़ी लंबे और उसका वजूद एक आम इंसान से काफ़ी बड़ा था। वो मखलूक आग के सामने बैठी है और उसी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस तकरीबन 2-2.5 फीट की साइज के बच्चे उस आग के बीच गोल दायरा बनाए घूम रहे हैं। फिलहाल ये सारा माजरा मैं एक पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा था। उस वक्त ना मुझे सर्दी का एहसास था न ही किसी चीज़ का। मेरी पूरी बॉडी जैसे फ्रीज सी हो गई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो मैं बिल्कुल हिल सा गया था। मैं भी ये मनाजिर देख ही रहा था कि वो बच्चे जो उस भड़की हुई आग के गिर्द घूम रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक करके उस आग में छलांग लगा दी। उसके बाद साथ जो वो मखलूक बैठी थी उसने भी अपने आप को उस आग के सुपुर्द कर दिया। मैं ये सब जो एक पेड़ के पीछे छुपे देख रहा था उस वक्त किसी किस्म की भी हरकत करने के काबिल नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में मैंने अपने हवास पे काबू पाया और वो जगह जहाँ आग लगी थी जब उसके करीब पहुँचा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। हत्ता कि उस जगह को देख कर भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कभी आग लगी हो। कहते हैं कि मुझे इन सब मामलात के बाद ये तो पता चल गया था कि हो न हो वो कोई जिन्नात ही थे। मैं उस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था और किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करके अपने होटल को ढूंढना चाह रहा था। लेकिन रात का अंधेरा और सन्नाटा मुझे मेरे इस मकसद में कामयाब होने से रोक रहा था।
میں ابھی تھوڑی ہی دور چلا ہی تھا کہ میری ٹانگوں میں شدید درد محسوس ہونے لگا اور ساتھ تھکاوٹ بھی کافی تھی اور اندھیرے میں کچھ خاصا دکھائی بھی تو نہیں دے رہا تھا۔ تو ان سب باتوں کے مد نظر میں نے سوچا اب مزید کوشش کرنے سے اچھا ہے کہ صبح ہونے کا انتظار کروں، اور یہ سوچ کے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بلال اس وقت سردی اتنی تھی اور کھلی فضا میں اس طرح بیٹھے ہوئے نہ مجھ سے سویا جا رہا تھا اور نہ ہی سکون مل رہا تھا، اور اسی کشمکش میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر کچھ حرارت حاصل کر رہا تھا کہ اس وقت اچانک میری نظر ایک دور سے آتے ہوئے شخص پہ پڑی۔ اس نے ایک کالے رنگ کی شال سر سے لے کے نیچے تک اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے سے ہوتا ہوا اسی طرف جا رہا تھا جہاں میں نے وہ بھڑکی ہوئی آگ دیکھی تھی۔ میں نے اسے ایک بار آواز لگائی، 2 بار لگائی، حتیٰ کہ چیخ چیخ کر اسے کہا کہ بھائی میری مدد کرو، میری بات سنو، میں یہاں بھٹک گیا ہوں۔ لیکن مجال ہے کہ اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں 4 سے 5 منٹ سے مزید اس کے پیچھے گیا تھا کہ وہ جس پوائنٹ پہ رکا وہاں اسی طرح کے 3-4 اور لوگ موجود تھے جنہوں نے بالکل یکساں کپڑے پہنے تھے اور ہو بہو وہ سارے ایک جیسے لگ رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب کے چہرے چادر سے ڈھکے تھے۔ میں ابھی یہ مناظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ سارے ایک دم ہوا میں لیویٹیٹ ہوتے ہوئے میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ بلال یہ وہ وقت تھا کہ ابھی بھی میں اگر اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ وہاں کا کوئی مقامی تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور جب میں نے اسے نام بتایا تو اس نے کہا کہ شاید آپ راستہ بھٹک گئے ہو۔ میں نے جواباً کہا ہاں، تو اس نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہیں قریب میں میرا گھر ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ساتھ ہی پہاڑی کی طرف 2 چھوٹی سی جھونپڑیاں بنی تھیں۔ اس نے مجھے ان میں سے ایک جھونپڑی میں ٹھہرایا اور خود دوسری جھونپڑی میں جا کر میرے لیے مٹی کے برتن میں پانی لے آیا۔ شاید اس دوسری جھونپڑی میں اس کی فیملی کے لوگ اور تھے۔ بہرحال میرے پانی پینے کے بعد اس نے مجھ سے اس جھونپڑی میں صبح تک رکنے کو کہا۔ مجھے اس وقت وہ کسی فرشتے سے کم نہیں لگا۔ میں نے بقیہ رات اسی جھونپڑی نما گھر میں گزارنے کا سوچا اور کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ کہتے ہیں کہ رات کے کسی پہر میری آنکھ سردی سے کھلی تو مجھے جھونپڑی کے آس پاس سے کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ مجھے اس وقت وہ لینگویج تو سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ رات کی اس وقت آخر یہاں کون بات کر سکتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور اپنی اس جھونپڑی سے باہر نکلا تو حیرت انگیز طور پہ میرے سامنے والی جھونپڑی جو اس شخص کی تھی وہ آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں تجسس ہوئی اور میں نے جھونپڑی کی کھڑکی سے جب اندر جھانک کر دیکھا تو بلال جس مخلوق کو میں نے پہلے دیکھا تھا ان سفید کپڑوں میں ملبوس اور اس کے ساتھ چند بچے وہاں موجود تھے، وہی سارے لوگ اندر بیٹھے نہ جانے کیا چیز کھا رہے تھے۔ اس مخلوق کا چہرہ بالکل سیاہ، آنکھیں لال سرخ تھیں، اور یہی نہیں ان مخلوقات کے ساتھ وہی شخص بیٹھا تھا جو مجھے یہاں اس جھونپڑی میں لے کر آیا تھا۔ بلال یہ مناظر دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ ہو نہ ہو جنات کی بستی ہے۔ میں نے فوراً دعائیں پڑھی اور وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن شاید میری آہٹ انہیں محسوس ہو گئی یا نہ جانے کیسے، پر اس شخص نے مجھے وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، جس کے بعد وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں اپنی جان بچاتے ہوئے کلمہ اور دیگر آیتیں پڑھتا ہوا بھاگتا رہا، لیکن نہ جانے اس اندھیرے میں میرا پیر کس شے سے ٹکرایا کہ میں گرتا ہوا کسی پیڑ سے ٹکرا گیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں تھا۔ وہاں میرے آس پاس میرے سارے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عمیر، تم ہمیں پہاڑوں کی دوسری طرف
صبح بے ہوش پڑے ملے۔ ہم نے تمہیں ساری رات نہ جانے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تم ٹھیک ہو اور ہوش میں آ چکے ہو۔ میں نے جب اپنے دوستوں کو سارا قصہ سنایا کہ تم لوگوں سے میں کس طرح بچھڑ کے بھٹک گیا، اس کے بعد میں نے جن مخلوقات کو دیکھا اور انہوں نے مجھے ایک جھونپڑی میں پناہ دی، تو ساتھ بیٹھے ہمارے ہوٹل کے بابا جی نے کہا کہ پہاڑیوں کے پیچھے ایک خاص پیچ ایسا ہے جہاں ایسی مخلوقات اکثر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کی اپنی ہی مخلوقات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو مغرب سے پہلے آنے کا کہا تھا، اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے دوست کو ان مخلوقات نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بلال، اس واقعے سے پہلے میں ایسی چیزوں کو محض کہانی قصے تک ہی مانتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ایسی مخلوقات، اسپیشلی جنات، ان سب کا وجود اس دنیا میں ہمارے ساتھ، ہمارے آس پاس ضرور ہے۔ So that was an interesting story جو ہمیں عمیر نے لاہور سے بھیجی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔